ہے تاکہ اللہ ان کو مانگنے سے بچائے اور خوشحال بنائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک اولاد کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اولاد کا یہ حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ پیار اور محبت سے رہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور یہ والدین کا ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو پیار، محبت اور نیک سلوک کے ساتھ پروان چڑھائیں، ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آئیں، ان کے آرام اور آسائش کا خیال رکھیں، ان کے جذبات اور احساسات کا پاس رکھیں، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، ایسا برتاؤ نہ کریں جس سے ان کے جذبات کو ٹھیس لگے، ان کا دل نہ ٹوٹے، ان پر مایوسی طاری نہ ہو یا ان کی خودداری اور عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اولاد اللہ کی امانت ہے، اس امانت کی ہمیں حفاظت کرنا ہے اور اپنی نادانی سے، اپنی بدسلوکی سے اس امانت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے کہ یہ بڑے ہو کر کسی لائق بن سکیں، یہ دنیا کے لیے بھی رحمت ثابت ہوں اور ہمارے لیے بھی رحمت ثابت ہوں، اور ماں باپ کے لیے عزت اور عظمت کا باعث ہوں، نیک نامی اور آخرت کی سرخروئی کا باعث ہوں۔ اگر والدین اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتے ہیں تو یہ ان کے اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور اولاد کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور معاشرے کے ساتھ بھی زیادتی ہے، کیونکہ یہی اولاد بڑی ہونے کے بعد معاشرے کے لیے قابل احترام جذبات نہیں رکھتی ہے۔ وہی جذبات جو انہیں دیے جاتے ہیں، یہ وہی جذبات پلٹ کر معاشرے کو بھی دیا کرتے ہیں۔ بات بات پر غصہ کرنا، بات بات پر چیخنا، چلانا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، جھڑکنا، برا بھلا کہنا، یا ان کی شرارتوں سے تنگ آ کر ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنا، انہیں کوسنے دینا، گالیاں دینا، سختی کرنا، سزا دینا، یا انہیں ہنسنے بولنے کا موقع نہ دینا، سہما کر رکھنا، ڈرا کر رکھنا، بھیجا روب رکھنا، انہیں بھیجا مشقت میں ڈال دینا، ان سے وہ کام لینا جو ان کے بس میں نہیں ہے، یہ اولاد کے ساتھ بدسلوکی ہے۔ یہ نیک سلوک میں یا حسن سلوک میں نہیں آتا، یہ ساری باتیں بدسلوکی میں آتی ہیں۔ ان بدسلوکیوں کے نتائج ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، معاشرے کے لیے، سبھی کے لیے حسرتناک ہوا کرتے ہیں۔ بچے جو اپنی ابتدائی عمر میں بہت کمزور اور بے بس ہوتے ہیں، یہ نادان ہوتے ہیں، ماں باپ کی محبت اور مہربانی کے مستحق ہوتے ہیں۔ ان کی ہمدردی، ان کی محبت، ان کی رہنمائی ہی ان کو پروان چڑھاتی ہے، اور بچے اس کے حقدار ہیں، اور یہ ہمارا، یہ والدین کا فرض ہے کہ بچوں کو یہ سب عطا کریں، یہ سب عنایتیں، نوازشات ان کے ساتھ کریں جو ان کے حقوق میں شامل ہیں۔ لیکن اگر آپ کے سائے میں ان تینوں نعمتوں کی بجائے، محبت کی بجائے، رحمت کی بجائے، شفقت کی بجائے ان پر غصہ، قہر اور سخت گیری ہوگی، تو یہی اولاد فطری طور سے آپ سے مایوس اور بیزار ہو جائے گی، آپ سے دور دور بھاگنے کی کوشش کریں گے، اور جہاں پر بھی انہیں محبت، جہاں پر بھی انہیں نرمی، شفقت اور ہمدردی نظر آئے گی، یہ خود بخود ان کی طرف مائل ہوتے چلے جائیں گے۔ جہاں پر بھی ان چیزوں کی، ان جذبات کی جھلک انہیں ملے گی، وہ بے اختیار وہیں دوڑ پڑیں گے۔ بچوں کو یہ تمیز نہیں ہوتی کہ حقیقی محبت کیا ہے، بچوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ عارضی محبت اور بناوٹ کیا ہے، بچوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اخلاص اور فریب میں کیا فرق ہے۔ بچے محض ظاہری محبت کے پیچھے آپ کو چھوڑ کر اس محبت کے پیچھے لپک پڑیں گے جو انہیں نظر آ رہی ہے، جو بظاہر ان کے لیے محبت ہے۔ ایسے بچے آسانی سے ورغلائے جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی انہیں اپنے دام میں اس بات میں پھنسا سکتا ہے کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے اور آپ ان سے سختی کرتے ہیں۔ بچے اس بات میں آسانی سے بہلائے جا سکتے ہیں۔ بدفطرت لوگ ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور پیار اور محبت سے محروم بچے
नाज़रीन कराम मुजरिम बनते हैं। ऐसे बच्चों को मुजरिम लोग अपने जाल में फांसने में कामयाब हो जाते हैं। जो बच्चे मोहब्बत से महरूम होते हैं, जिन बच्चों के साथ घर में बदसलूकी की जाती है, वो बच्चे आसानी से वरगला लिए जाते हैं और मुजरिम लोग उन्हें फांस कर वबाल बना देते हैं। सोसाइटी के लिए भी, मुआशरे के लिए भी, आपके लिए भी। यही बच्चे मुजरिम बनकर वबाल जान और अजाब बन जाया करते हैं। अगर खुशकिस्मती से ये बच्चे बुरे लोगों के हत्थे न भी चढ़ें, अगर यही बच्चे वरगलाए न भी जाएं, तो भी ये वालिदैन के लिए मुस्तकिल दर्द सर बन जाया करते हैं। इनको अपने माँ बाप से कोई लगाव नहीं होता। माँ बाप की बदसलूकी, माँ बाप की सख्तगिरी के नतीजे में बच्चों के दिल में भी माँ बाप के लिए पाकीज़ा जज्बात पैदा नहीं होते और ये बच्चे सादतमंद औलाद साबित ही नहीं हो सकते। माँ बाप की ज़िंदगी भर नाफरमानी और नालायकी का रोना रोते रह जाते हैं। माँ बाप मुस्तकिल इनकी नालायकी, इनकी नाफरमानी, इनकी गुस्ताखी, इनकी मोहब्बत न करने का दुख लिए रह जाते हैं कि ये बच्चे, हमने इन्हें पाला पोसा जवान किया, ये हमारे बच्चे हैं, हमसे मोहब्बत नहीं करते। लेकिन जिस बात की ज़िम्मेदारी ये बच्चों पर डालते हैं, ये माँ बाप खुद असल में उसके ज़िम्मेदार होते हैं। ये बदसलूकी के ज़िम्मेदार माँ बाप होते हैं। इन जज्बात के, इन घिनौने जज्बात के पैदा करने के ज़िम्मेदार इन माँ बाप का सलूक होता है। माँ बाप अगर अपनी औलाद को अच्छी हालत की देखने की ख्वाहिश करें और इसमें संजीदा हों, इसमें सच्चे हों, तो उनको अपने सलूक पर गौर करना चाहिए, उन्हें अपने रवैये को देखना चाहिए। इसलिए कि बच्चे माँ बाप की नसीहतों से ज़्यादा माँ बाप के किरदार से और माँ बाप के सलूक से सीखा करते हैं। वालिदैन की बदसलूकी का बुरा नतीजा ये होता है कि ऐसे बच्चे अखलाकी एतबार से इंतहाई पस्त होते हैं और वो अखलाकी कदरों से बिल्कुल महरूम होते हैं, जिनकी बदौलत कोई इंसान दुनिया या दीन के लिए कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे सकता है। ऐसे बच्चे खुद एतमादी, जुर्रत, हिम्मत, हौसला और ख़ुददारी जैसे जज्बात से महरूम होते हैं। ऐसे बच्चे अज़मत, इस्तिक़लाल और खुश अखलाकी के जज्बात से भी महरूम हो जाते हैं। खुश मिजाजी और खुश कलामी जैसे अखलाकी फ़ज़ाइल ऐसे बच्चों में नापैद होते हैं। जिन बच्चों के साथ आप इन तमाम जज्बात और आमाल के साथ इनको परवान चढ़ाएंगे और इनको अपने सलूक में शामिल रखेंगे, ये बच्चे वही तमाम अपनी जज्बात अपने आमाल में, अपनी शख्सियत में पैदा करके जवान होंगे। वो झुंझलाहट, तंग नज़री, कमज़रफ़ी, एहसास कमतरी, बुख़ल और गुरूर और रिया जैसे रज़ाइल अखलाक का शिकार नहीं होंगे, जिन बच्चों के साथ आप हुस्न सलूक किया करते होंगे। लेकिन जो माँ बाप बदसलूकी करते हैं, जो हुस्न सलूक की दौलत से ख़ुद महरूम होते हैं और जो रज़ाइल अखलाक का ख़ुद शिकार होते हैं, वो अपने बच्चों को भी वही दिया करते हैं और बच्चे नतीजे में अक्सर अपने वजूद को नहायत हक़ीर समझते हैं, ख़ुद को बेमसरफ़ और निकम्मा समझते हैं। इसलिए वो अपने इस ऐब को छुपाने के लिए आम तौर से मग़रूर, रियाकार और तंग दिल हो जाते हैं और अपने ऐब को छुपाने के लिए एहसास बरतरी और कभी एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। अगर माँ बाप वाकई अपनी औलाद के खैर ख्वाह हों, अगर वाकई अपनी औलाद की भलाई चाहते हैं, तो उनके साथ वो सलूक करें जैसे सलूक की ख़ुद उनसे तवक्को रखते हैं। जैसा हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर हमारे साथ इज़्ज़त, एहतराम, मोहब्बत का सलूक करें और वो हम पे क़ुरबान हो जाएं, तो उससे पहले हमें उन पर क़ुरबान होना है। उससे पहले ये ईसार, ये क़ुरबानी, ये जान इसारी, ये सारा हुस्न सलूक हमें उनके साथ करना है, ताकि बड़े होकर वो जो हमसे सीख रहे हैं, जो शख्सियत वो बना रहे हैं, वो जो शख्सियत हम उनकी बना रहे हैं, यही जवाब में, यही नतीजे में वो हमारे सामने उसको दोहराएं। खुशकिस्मत लोग वो होते हैं, खुशकिस्मत वालिदैन वो होते हैं जिनके बच्चे उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं और उनके लिए दुआ के लिए हाथ फैला देते हैं और हर नमाज में कहते हैं, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ए रब, इन दोनों पर वैसे रहम कर जैसे मैं बचपन में छोटा था और ये मुझ पर रहम करके इन्होंने मुझे पाला था। कुरान मजीद में भी औलाद के साथ नरमी, अफ़्व दरगुज़र और मोहब्बत के बर्ताव की ताकीद आई है। औलाद की कोताहियों पर इनको सज़ा देना, इनसे इंतकाम लेना या इन पर गुस्सा करना अल्लाह ताला ने मना फरमाया है।
اور ان پر سختی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ایک ناپسندیدہ فعل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کرتے ہیں جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں جو اللہ کے بندوں کے قصور معاف کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ تغابن کی آیت 14 ہے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم انہیں معاف کر دو، اگر تم بات ختم کر دو، درگزر کر دو، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آیت تب نازل ہوئی، سورہ تغابن کی آیت 14 ہے، جب کچھ لوگ اسلام لانے کے بعد ہجرت نہ کر سکے۔ ہوا یوں تھا کہ یہ ہجرت کرنا چاہتے تھے اور ان کے گھر والوں نے، ان کے بیوی بچوں نے کہا تم اسلام لے آئے، یہاں تک تو ٹھیک تھا، ہم نے کوئی دخل نہیں دیا، اب اگر تم ہمیں جدا ہونا چاہ رہے ہو، ہمیں چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہو تو ایسا مت کرو، تم اپنے دین پر کاربند رہو، یہی مکہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو، ہم تمہیں نہیں روکیں گے، ہم تمہارے دین کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ یہ لوگ بھی اس وقت اپنی بیوی بچوں کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے ہجرت کی اور آ کر دیکھا کہ اہل مدینہ میں وہ مہاجرین اور انصار جو ان سے پہلے تھے اور مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے، ان کی نالج میں تو بہت زیادہ ان سے اضافہ ہوا ہے اور یہ کسی طور بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اپنی علمیت میں اور اپنے عمل میں۔ اب انہیں بہت برا لگا کہ دین کی سوجھ بوجھ میں بھی کم ہو گئے، اجر میں بھی کم ہو گئے، اور ان مہاجرین کے اجر کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ اب انہیں غصہ آیا کہ اس بات کا سبب ہمارے بیوی بچے ہیں، انہوں نے ہمیں روکا تھا اور ہم رک گئے، چنانچہ انہوں نے بیوی بچوں سے انتقام لینے کی اور انہیں سزا دینے کی ٹھانی، کیونکہ یہ ہدایت تو بیوی کی تھی، بچوں کی تھی کہ مت جاؤ۔ لیکن ناظرین کرام، یہ خود بھی تو ان کی ہدایت میں آئے تھے، انہوں نے بھی تو ان کی بات مانا تھی، انہوں نے بھی تو، اگر یہ نہ مانتے ان کی بات تو وہ کیا کر لیتے؟ یہ اسلام لائے، ان سے نہیں